تیسرا اور آخری حصہ۔ میں فاتحہ پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا تو جب میری نظر اچانک اوپر پڑی، مزار کے بیچوں بیچ، قبر کے عین اوپر، چھت کے ساتھ، جی ہاں چھت کے ساتھ وہ الٹی لٹکی ہوئی تھی۔ میرے منہ سے اتنی خوفناک چیخ نکلی، لگا میرا دل پھٹ جائے گا اور میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ اس کے کھلے بال جیسے زمین تک آ رہے ہوں۔ اس کی آنکھیں، جی ہاں وہی آنکھیں جو مجھ سے اس دن ٹکرائی تھیں، جس سے میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، آج ایسے لگ رہا تھا ان میں سے خون نکل رہا ہے۔ آج اس کا حسین چہرہ باقاعدہ کسی بدروح کا چہرہ تھا۔ اس کے ہاتھ آپس میں جڑے تھے، جیسے وہ معافی مانگ رہی ہو۔ پاگلوں کی طرح چیختا باہر بھاگا۔ جب باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ باہر تھے جو آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ سب نے ایک لمبی چادر کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں ایک دم چونکا کہ جب میں آیا تھا تو یہاں پہ کوئی نہیں تھا، پھر اچانک اتنے سارے بندے۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ خوش اس لیے کہ اتنے سارے لوگوں میں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں کسی سے مدد لے لوں گا، اور حیران اس لیے کہ جب میں آیا تھا تو یہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا۔ کہیں یہ بدروحیں تو نہیں؟ اپنے آپ سے سوال کیا۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو آج میرا بچنا ناممکن ہے۔ میں ہمت دکھائی اور مزار کے برآمدہ سے باہر کی طرف جانے لگا۔ جب میں نے ایک دو قدم اٹھائے تو سب میری طرف متوجہ ہوئے اور میری طرف آنے لگے۔ ان سب نے چہرے سے چادر ہٹانا شروع کی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، یہ بدروحیں ہی تھیں۔ میرے منہ سے ایک چیخ نکلی، میرا دل اتنی تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر ہی آ جائے گا۔ خوفناک آنکھیں جیسے آگ برسا رہی ہوں۔ ہمت دکھائی اور فوراً مزار کی طرف لپکا۔ لیکن جب میں نے اندر دیکھا تو وہ لڑکی اور باہر سب بدروح۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا، آج میرا بچنا ناممکن تھا۔ خدا سے معافی مانگنے لگا، یا اللہ اگر مجھ سے کبھی بھی کوئی غلط کام ہوا ہو تو مجھے معاف فرما۔ میرے آنسو نکل رہے تھے، اتنے میں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں ایک دم چونکا، ڈرتے ڈرتے پیچھے کو گردن گھمائی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ سفید لباس میں ملبوس چہرہ، ایسے جیسے نور ہو، روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے حیرت سے ان کو دیکھا اور کہا، بابا جی، آپ کون؟ میری آواز جو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بمشکل کھڑا ہو پا رہا تھا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ بزرگ بابا جی نے کہا، اللہ کا ذکر کرو۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ ایک دفعہ بابا جی کو دیکھتا، ایک دفعہ ان بدروحوں کو جو میری طرف آ رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اونچی آواز سے پڑھنے لگا جو مجھے آتا تھا۔ میں پڑھتا رہا اور جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ذکر جاری رکھا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ گھر پہنچا اور بے ہوش ہو گیا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ مجھے تیز بخار چڑھ گیا تھا اور میں بہکی باتیں کرتا تھا، نہ جانے کتنے دنوں میں جا کر میں ٹھیک ہو سکا۔ اور میں نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ ہاں مگر ایک بات ہے، راستے سے گزرتے ہوئے میں نے دوبارہ کبھی مزار کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی۔